आज अपने माशाल्लाह पूरा भानुमति का हो रहा है नहीं? आप क्यों ज्यादा हंसे हैं इस बात पे? आप अपनी तरह रेफरेंस लगा रहे हैं। आज गान किया है जी जी कुछ तो अनुभव हो जाता है। और हाँ शुरू करें। अशरफ साहब के मुकाबले पर आपने नईम को बिठाया। वो आप ही बैठ गए हैं जी। वो आप ही बैठ गए हैं, अब तो किसी ने बिठाया नहीं। क्या मतलब? ये हादसे भी होते हैं दुनिया में। शुरू करें। सूर्य जो पहला सवाल है ये एक हिंदू दोस्त ने उठाया है। वो लिखते हैं कि किसी मज़हब का सहारा लिए बगैर अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को नहायत ही कर्ब से पुकारता है तो क्या अल्लाह ताला उसकी सुनता है और उसे राह हिदायत दिखाता है, या पहले उसका किसी मज़हब पर ईमान लाना शर्त है? नहीं, कोई शर्त नहीं। कुरान करीम में तो पूरा खुला वाज़ेह फरमाया है। जैसा आला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। इबाद का लफ्ज़ तो तमाम बनी नौ इंसान पर सब पर बराबर आता है, मगर अब्द का माना वही है जो इन्होंने खुद बयान कर दिया कि खालिस खुदा की मोहब्बत में सच्चाई के साथ पुकारता है तो वो अब्द है, उसकी ज़रूर सुनी जाएगी। और क्या हो मलिक साहब शुरू करेंगे। दावत दें आप? मलिक साहब बोले। जो पिछली दफ़ा वो एक दुआ पर बर्ट्रैंड रसल का एतराज़ का जिक्र किया था तो वक्त ख़त्म हो गया था। मगरबी मादी दुनिया में दुआ का मफ़हूम पूरी तरह समझ में नहीं आता, तो कुछ मजाक उड़ाते रहते हैं, कुछ एतराज़ होते रहते हैं। तो बर्ट्रैंड रसल ने एक एतराज़ उठाया है। वो कहता है कि मजहबी लोग एक तरफ तो ये एतक़ाद रखते हैं कि जो निज़ाम है कायनात का वो खुदा ताला की कामिल कुदरत, कामिल इल्म और कामिल इंसाफ पर मबनी है, और फिर ये भी एतक़ाद रखते हैं और मानते हैं कि उनका अपना इल्म खुदा ताला के इल्म के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ वो एक कोठरी में अपने आप को बंद कर लेते हैं और रही सही रोशनी भी बुझा देते हैं, और इस अंधेरे में ये कहते हैं खुदा से कि ये अमर इस तरह नहीं बल्कि इस तरह कर, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये उसने एतराज़ पिटिशनल प्रेयर पर उठाया है कि मारूज़ा जो दुआएं हैं वो कहता है जो नक्शा उसने खींचा है वो तो वाकई बड़ा खौफनाक है। जी हमें भी इतराज़ है उसमें। जी इन्होंने खुद मजहबी लोगों की तस्वीरें अपने जहन में कुछ जमाई जी और कुछ खुद जमाई, कुछ उस ज़माने के जो मजहबी लोग थे उनका भी कसूर है कि उन्होंने गलत रंग में मज़हब को पेश किया। और चूँकि फ़लसफ़ी का दिमाग आज़ाद था, उसने उसके अंदर जो मख्फी या मुज़मिर जितने भी बेहुदा तसव्वुरात थे उनको पकड़ा है और तासुर ये पेश करता है दुनिया में कि खुदाई कोई नहीं है, क्योंकि खुदा को पेश करने वाले पागल हैं। ये तो कोई दलील नहीं है। बर्ट्रैंड रसल को पढ़ के इसने आइंस्टाइन ने भी मज़हब पर एतराज़ किए हैं और ख़ास तौर पर ये एतराज़ भी उठाया है। तो दरअसल ये झूठे मज़ाहिब की पैदावार, झूठे मज़ाहिब नहीं कहना चाहिए, मज़ाहिब के गलत तस्वुर की पैदावार जो लोग हैं उन्होंने मज़ाहिब को नुकसान पहुँचाया है। दो किस्म के थे, या तो अंधे जिन्होंने बकौल बर्ट्रैंड रसल दरवाजे बंद कर लिए और अंधेरों में बैठ गए और कहा कि बस यहीं हमें जो मिलेगा यही मिल जाएगा, और या वो रोशनी देखने वाले थे उनको साफ पता चला कि कुछ भी नहीं है। तो दो हिस्सों में बट गए, या जाहिल मुतलक मजहबी लोग या कुछ रोशनी रखने वाले ला मज़हब जो असल रोशनी के मंबे से हट गए। तो ये तज़ादात की दुनिया जहालत की वजह से पैदा होती है, और मज़हब को अगर उस तरह समझा जाए जिस तरह कुरान करीम ने पेश किया है तो जितने फ़लसफ़ी वगैरह हैं इनके एतराज़ उठते ही नहीं थे। आइंस्टाइन कितना अक़ल वाला मशहूर है, लेकिन एतराज़ की बुनियाद चूँकि बर्ट्रैंड रसल पे रखी हुई है, वो उसके फ़लसफ़े से बड़ा मुतासर था। तो उसको ये नहीं पता कि बर्ट्रैंड रसल की बुनियाद आगे कोई नहीं है,
وہ جو بات کرتا ہے وہ بگڑے تگڑے پادریوں کی باتیں کر رہا ہے، اس سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ میں پڑھوں گا. جی واسع کرسی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین و آسمان پر حاوی ہے. اور ایک دوسری آیت میں ہے کانا عرشہ علی الماء، کہ اس کی حکومت پانی پر ہے. تو یہاں آسمان اور زمین میں پانی تو شامل ہے، اس کے الگ بیان کرنے کی کیا؟ پہلے آپ یہ بتائیں آپ نے ترجمہ کس کس لفظ کا کیا ہے؟ یہ کرسی کا ترجمہ نالج بھی ہے اور حکومت بھی ہے، اور عرش کا ترجمہ جو ہے انہوں نے تخت حکومت کیا ہے. کنہوں نے؟ یہ اس میں بھی ہے نہیں میں کہتا ہوں لفظ دو الگ الگ ہیں نا. جی الگ الگ لفظ. عرش جی عرش اور کرسی. کرسی. جی ٹھیک ہے. جی تو آپ نے ایک بنا دیا دونوں کو. نہیں، وہ میں یہی سوال دیا تھا کہ ان میں کیا فرق ہے، اور الگ جب پانی شامل ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے پانی کے اوپر تصور عرش تھا؟ کیا مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان پر قائم ہے، اور جس میں کہ پانی بھی شامل ہے. اس میں پانی جو ہے اس کا کیا؟ نہیں آپ کے وہاں جو ہے عرش و الماء جو ہے اس کا آپ کے ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے؟ کہ ایک زمانے میں پانی پانی تھا اور اللہ تھا اوپر بس، اور کچھ بھی نہیں تھا؟ نہیں، وہ میرے ذہن میں یہ تو نہیں ہے. میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کیے گئے ہیں کہ ماں کا لفظ جو ہے یہ وہی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پانی پر اس طرح اللہ کا. اگر وہی پہ استعمال ہوا تو آپ کا اعتراض ہی اٹھ گیا، ختم ہو گیا. ابھی جو آپ نے تضاد بنا کے پیش کیا تھا وہ جاتا رہا. جی تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. الٹی بات کر رہے ہیں آپ. جی آپ نے ایک طرف ایک تضاد بظاہر دکھایا، جی اور دوسری طرف جب میں نے کہا کہ آپ عرش و الماء کا کیا ترجمہ سمجھتے ہیں، تو جو آپ نے ترجمہ کیا اس سے وہ تضاد خود بخود ہٹ گیا. کہنا عرش و الماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی کوئی روح جیسا بائبل میں تصور موجود ہے، جی بگڑی ہوئی بائبل میں پانیوں پہ تیرتی پھرتی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں. یہ تو نہایت ہی جاہلانہ تصور ہے جس کا الہی صحیفوں سے تعلق نہیں ہے، صحیفوں کو بگاڑنے والوں سے تعلق ہے. عرش و الماء کا صرف اتنا مطلب بنتا ہے کہ اس نے اس کا جو اس کی روحانی تصدقہ زندگی پر منحصر تھی. پانی سے ہر چیز اس نے زندہ پیدا کی ہے، اور پانی کے نتیجے میں جو زندگی پیدا ہونی تھی وہ ہے اصل جس پہ خدا کی تختگاہ قائم ہونا تھا. یعنی وہ انسان پیدا ہونے تھے، وہ پاکیزہ دل پیدا ہونے تھے جن پر اللہ اپنا جلوہ دکھاتا. ورنہ خالی مادی دنیا جس میں کوئی زندگی نہیں، کوئی جان نہیں، اس کے اوپر حکومت ایک مکینیکل سا رنگ رکھتی ہے، کوئی گہرا مفہوم نہیں اس میں پایا جاتا. تو کانا عرشہ علی الماء سے مراد یہ ہے کہ اس کا اصل عرش جو مقصد تھا کائنات کی پیدائش کا وہ زندگی عطا کرنا تھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ انسان پیدا ہوئے جن پر اللہ کا عرش قائم ہوا ہے. سمجھے؟ اور وہ جو آیت ہے کرسی، کل وسع کرسیہ السماوات والارض، وہاں کرسی کا ایک ترجمہ ہے علم، اور اس کے متعلق میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں تو اپنے ترجمے میں بھی. تو اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی اور وسیع ہے، اور چونکہ طاقت علم سے پیدا ہوتی ہے اس لیے یہاں لوگوں نے عرش کا معنی بھی کر لیا ہے، مگر اور معنوں میں. اس کی طاقت، اس کی حکومت قائم ہے جو علم کے زور سے قائم ہے. شاہ صاحب فرمائیے. یہ ریپ اور ایڈلٹری کے کیسز میں جو اسلام نے یعنی اس ثبوت پیدا کرنے کے لیے جو شرائط رکھی ہیں،
یعنی کہ 4 نیک لوگ ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو موجودہ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ڈی این اے کو جو سسٹم نکالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی گائیڈنس تھی وہ ابسولیٹ ہو گئی ہے، یا اب جو ہمارے جو قاضی القضاء ہیں ان کو ڈی این اے کے جو رزلٹ ہیں وہ ماننے پڑیں گے، یا وہ پرانی مقدمہ قائم کس طرح ہوگا پہلے یہ بتائیں. الزام لگا کسی پر کہ اس کے بعد یہ سارا الزام جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے وہ الزام لگے گا ہی نہیں. نہیں، اگر کسی نے الزام لگا دیا ہے تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ 4 آدمی قرآن کے قوانین کے مطابق جی جب تک کوئی 4 گواہ پیش نہیں کرے گا الزام لگے گا ہی نہیں. وہ ایسی 4 گواہ پیش کرنے کے بعد تحقیق کے دوران اگر سائنٹیفک تحقیق بھی شامل حال ہو جائے جی. تو بہتر ہے. اچھا یہ پتہ لگ جائے کہ گواہی جھوٹے تو نہیں. جی. پہلے تو 4 گواہوں کی دیانت پر اعتماد کیا جاتا تھا. 4 گواہوں کو سائنسی ایجادات نے کالعدم قرار نہیں دیا، بلکہ 4 گواہوں کی شرط اپنی جگہ قائم رہے گی. وہ انیشیٹ ہی نہیں ہوگا مقدمہ جب تک پہلے 4 گواہ نہ ہوں. اچھا انیشیٹ ہو جائے جی تو پھر سائنس کے گواہ بھی پیش ہو سکتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ 4 گواہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. عیسائیوں سے گفتگو کے دوران تثلیث کے رد میں سب سے زیادہ مؤثر آرگومنٹ کیا ہے؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ حضور سے پوچھ رہا تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بائبل سے ہے جی کہ حضرت یونس والی جو واقعہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جس طرح یونس علیہ السلام زندہ مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے اسی طرح میں بھی قبر سے زندہ واپس نکلوں گا. وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ. کبھی استعمال کیا آپ نے کسی عیسائی پہ؟ ہاں جی. کس پہ؟ ایک پادری پہ. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ بس وہ مانتا نہیں ہو گیا؟ نہیں مانتا نہیں تھا جی. تو پھر مؤثر ذریعہ کس طرح بن گیا؟ بات تو مؤثر کی بات ہو رہی ہے. جی جی. آپ وہ کتاب جو ہے میری فیکٹس ٹو فکشن اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری منطقی بحثیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک نہیں دیکھی آپ نے؟ جی دیکھ لوں گا. دیکھ لوں گا. کیا دیکھ لوں گا جی. اچھا بڑی تو سے نہیں پڑھ کے دیکھ. اور آپ بتائیں. حضور جو مجلس انصار اللہ میں حضور نے ایک غیر احمدی صاحب کے سوالوں کے جواب میں کہ امام مہدی کی ضرورت کیا ہے یہ فرمایا تھا کہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، ایک حکومت دوسرے کو مسلمان کاٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو جب میں سوال جب ختم ہو گئی تو ایک غیر احمدی دوست جس کو موقع نہیں ملا سوال کا، اس نے سوال اٹھایا کہ صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مان بعد بھی صحابہ آپس میں بہت لڑے، ہزاروں نے ایک دوسرے کو کاٹا اور مارا. تو کیا اس وقت بھی امام مہدی کی ضرورت تھی، یا انہوں نے کیوں ایسی بات کی کہ اگر آج ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آج مسلمان کر رہے ہیں تو صحابہ میں بھی تو یہ کیا تھا. صحابہ نے جو کیا تھا اس کو وہ جو غیر صحابہ نو مسلم تھے ان کے ساتھ شامل کرنا بڑا سخت گناہ ہے، نہایت بے وقوفی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ تھے، کچھ اعراب تھے جو باہر سے علاقے سے غلبہ اسلام دیکھ کر پھر تو اسلام قبول کر بیٹھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مسلسل قرآن کریم ان کو صحابہ کے طور پر پیش نہیں کر رہا بلکہ منافقون کے طور پر پیش کر رہا ہے. اور وہی ہیں جن سے سارے فتنے اٹھے تھے، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان سے ہوئی ہیں. اور صحابہ ایک ہاتھ پر اکٹھے رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، پھر عمر کے ہاتھ پر، پھر عثمان کے ہاتھ پر ایک وقت تک. پھر خوارج کے فتنے پیدا ہوئے، باہر سے آئے ہیں. اس لیے صحابہ کہنا درست نہیں ہے. اصل میں جب ایک پیغام ایک نبی کی زندگی میں ہی پھیلتا ہے تو ایک طرف اس میں یہ فائدہ ہے کہ وہ شریعت جو پہلی دفعہ داخل ہوئی ہے
اس کی حکمت، اس کا مفہوم پوری طرح ظاہر ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں خود عمل کر کے دکھا دے. لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. جو تیزی کے ساتھ غلبہ نصیب ہوتا ہے اس میں بہت سے خلا بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھا دیکھی غلبے کے روب سے میں آ کر پھر ایمان لے آتے ہیں. تو جو نقص ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں، نہ کہ صحابہ کے. رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان منافقین کے خلاف جنہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا، جب جہاد کا اعلان کیا ہے، تو اس سے پہلے ایک لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیار فرمودہ، جس کے سربراہ آپ کے منہ والے بیٹے جو تھے، ان کا بیٹا اسامہ بن زید، وہ مقرر ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لشکر اسی طرح جائے گا اور اس میں روک نہیں پیدا ہوگی. صحابہ بڑے سخت گھبرائے کہ یہ وقت ہے، اتنا فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ارد گرد سے لوگ اٹھ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھو میں کون، ابو قحافہ کا بیٹا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پہ بیٹھے اور پہلا فیصلہ یہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منسوخ؟ یہ نہیں ہو سکتا. عظیم کام ہے یہ، آپ کی خلافت کی شان ہے اول. اور اس پر آپ نے کہا کہ اگر مدینے کی گلیوں میں کتے بھی لاشیں گھسیٹتے پھریں تبھی بھی میرا لشکر ضرور جائے گا. یہ حضرت ابو بکر کی عظمت ہے اور آپ کا ایمان اور آپ کی صدیقیت کا نشان ہے. تو صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا، ایسی فدائیت، ایسا عشق. اور پھر ان مٹھی بھر صحابہ کو خدا نے پھر فتح دی، اور پھر فتح دی. یہ حالات وہ بھول رہے ہیں. وہاں جہاں صدیقیت موجود ہو وہاں مادویت کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں فاروقیت موجود ہو وہاں ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اندھیروں نے ایک دم نہیں آنا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ روشنی اندھیروں میں بدلنی تھی. تقریباً 3 صدیاں اس میں درکار تھیں. تو وہی ہوا ہے. اور جب ایک دفعہ نور کو لوگ رد کر کے یا اس سے منہ موڑ کر یا ناقدری کر کے اندھیروں میں داخل ہوا کرتے ہیں، تو اچانک خدا تعالیٰ ایک بڑی آزمائش لے کر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں برے حال میں، ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں. لیکن یہ کہنا کہ اسلام سے پہلے کا بد حال ہو گیا تھا بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو جہالت کی حالت تھی وہ تو اسلام میں 1000 سال کے بعد بھی واپس نہیں لوٹی. تو معیار بدل جاتا ہے، سطح بلند ہو جاتی ہے. اور اس کے پیش نظر جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا حال، تو مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معیار سے کرتے ہیں، نہ کہ اس سے پہلے سے. تو وہ جو دوبارہ خدا کی طرف سے آدمی کو بھیجا جانا ہے وہ بہت لوور، چھوٹے معیار کی طرف واپس لوٹنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے وقت درکار تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہوگا یہ واقعہ جب تک کہ عملاً دنیا سے، مسلمانوں کے علماء سے امید کلیتاً قطع نہ ہو جائے. جب تمام دنیا کے بھروسے ختم ہو جائیں گے، جب کوئی گراہ نہیں رہے گی باقی، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجے گا. چنانچہ وہ جو پیشگوئی ہے جس میں آئندہ زمانے کے حالات کا ذکر ہے، اس میں یہی نقشہ ہے کہ اسلام نام کو رہ جائے گا، قرآن کریم لکھنے پڑھنے کے لیے ہوگا، مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ویران ہوں گی. علماء شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. تو یہ انتہائی گہری رات کا جو منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے، اس کے بعد مہدی نے آنا تھا. اور یہی اللہ کا دستور ہے، ہمیشہ ایک دفعہ اس کو اپنے انتہا تک پہنچانے دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہیں سے پھر روشنی پھوٹتی ہے. اور یہ سوال ایک غیر احمدی دوست کا ہے، انہی کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں
کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کو آخری نبی مانتی ہے، اور دوسرا قرآن مجید ہی کو اپنی دینی کتاب مانتی ہے، تیسرے اسی شریعت کو مانتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. جی تو ان کا سوال ہے کہ پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کیا پروگرام لے کر آئے اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ان کے پاس کوئی نیا پروگرام نہیں تھا تو دعویٰ کس بات کا؟ ان کا سوال. یہ جو پروگرام والی بات پہلے اس کو حل کریں. یہ مولوی مودودی صاحب پروگرام ایک لے کے آئے ہیں، اور یہ جو دعوت فکر اور ختم نبوت کی مجالس اور یہ سارے دنیا میں، اور یہ جو اہل حدیث کی نئی نئی مجلسیں بنی ہیں، یہ سب پروگرام لے کے آ رہے ہیں. تو کیسے پروگرام لا رہے ہیں؟ جب قرآن وہی ہے، سب کچھ ہے، اگر ان کا بھی دعویٰ وہی ہے جو ہمارا ہے، تو پروگرام کیسے ہو رہے ہیں؟ پروگرام لانے پہ تو کوئی اعتراض ان کو ہے ہی نہیں اصل میں، ورنہ ان سب سے قطع تعلق کر لیتے جو پروگرام کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو صرف سوال یہ یعنی معلوم ہوتا ہے، اعتراض اس بات کا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو امام مہدی کو بنا کے خدا نے بھیج دیا. پروگرام کی کسی میں صرف لفاظی اور قلم کاریاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ سوال ہم سے جو آج کر رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کرتے جنہوں نے پیشگوئی کی تھی؟ عجیب ہے بات. پیغام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کی شریعت کے، اور آپ کو آخری صاحب شریعت صاحب حکم نبی سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے چارہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان جائیں. تو ہم جب یہ مانتے ہیں کہ مہدی نے آنا تھا اور آ گیا، تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مان رہے ہیں. یہ سوال اٹھایا نہیں کہ کیوں آئے گا. آمنا و صدقنا، جو آپ نے فرمایا درست. تو وہ جو نہیں مانتے ان سے پوچھیں، اور جو انتظار کر رہے ہیں ان سے پوچھو انتظار کس بات کا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہوگی، میں کہوں میرے نزدیک تو غلط ہے، اور اگر غلط کہتے ہیں تو جو امت مسلمہ کا حال ہے آج کل، یہ پھر کیا چیز ہے؟ اگر کسی پروگرام کی ضرورت نہیں، کسی نئی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، تو آج جو حال نظر آ رہا ہے ہر طرف، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کراچی کی گلیوں میں اسلام کھیلا جا رہا ہے، اور سندھ کے ڈاکوؤں کے پاس شریعت نازل ہو رہی ہے. وہ کیا بات ہے جو آج پاکستان کو بدترین ملکوں میں سے، جہاں تک اخلاقی گراوٹ کا تعلق ہے، بدترین ملکوں میں شمار کر رہی ہے؟ کسی کی حرمت نہیں رہی، ہر شخص اپنے آپ کو بے انصاف محسوس کر رہے ہیں، جس کی انصاف کی چادر اوپر سے اٹھ گئی ہو، اور ظلم و ستم، تعدی، بچوں کے اغوا، اور زمینداروں کی تھانے داروں کے ساتھ مل کے حکومتیں، اور بیچارے زمیندار جو نہتے ہیں ان پر، ان کی بیٹیوں پر طرح طرح کے مظالم. یہ روزمرہ کا دستور ہوا ہے، روزمرہ کا، اور یہ ان کے نزدیک اچھی بات تسلی ہے، الحمدللہ اسلام جاری ہو گیا. تو پھر اور کیا چاہتے ہیں پھر یہ؟ اگر یہی اسی پہ راضی ہیں تو پھر راضی رہیں. ان بدبختیوں سے بچانے کے لیے تو امام مہدی نے آنا تھا، لیکن اس نے نیا دین لے کر نہیں آنا تھا، اس میں یہ درست ہے. ہاں، نیا دین مٹانے کے لیے آنا تھا. تم لوگوں نے جو دین نئے نئے بنا لیے ہیں نا، کہ جو مرضی کرتے پھر وہ صرف مرزائیت کے خلاف ہو جاؤ، قادیانیت کے خلاف کرو، سب تمہیں گناہ معاف ہو جائیں گے. اس قسم کی جہالتیں دور کرنے کے لیے آنا تھا. انسان اپنے ایمان سے نہیں بلکہ ایمان کی عمل کے ذریعے تصدیق سے پہچانا جاتا ہے. جن قوموں کے دعوے ایمان کے ہیں اور ان کا عمل جھٹلا رہا ہے، وہ مومن نہیں رہے. یہ اعلان تھا امام مہدی کا، اور اس اعلان کے بعد اس نے ایک ایسی جماعت کی تعمیر کرنی تھی جو باقی مسلمانوں کے مقابل پر ایک منظم، ایک ہاتھ پر اکٹھی ہونے والی، ایک ہاتھ پر اٹھنے اور بیٹھنے والی، خدا کی راہ میں قربانیاں دینے والی، زندگی پیش کرنے والی، اموال پیش کرنے والی، عالمی جہاد اسلام کی روح کے حق میں اور دشمنان اسلام کے حملوں کے خلاف. یہ اس نے کام کرنا تھا جو کر رہے ہیں. اب اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو آپ سمجھیں کہ اس قرآن کے علاوہ ہے؟
اور کون سی اس میں سے ایسی بات ہے جس کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن میں ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. تو چھوڑی ہوئی بھولی ہوئی باتوں کو دوبارہ یاد کرا کر ان پر عمل کرانا ایک بہت بڑے جہاد چاہتا تھا, بہت بڑے جہاد کو چاہتا تھا, اور ایک ایسے لیڈر کا تقاضا کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو اور اسے غیر معمولی قوت نصیب ہو. ورنہ اور کون ہے آپ میں سے جو اس طرح ایک جماعت بنا کے دکھا دے؟ سب مصنوعی اور مکینیکل جماعتیں ہیں. مودودی جماعت ہو, جو کچھ بھی ہو, ان کے پیسوں کے انتظامات ہیں, کہیں سے کہیں کوئی حکومت صدقہ ڈال رہی ہے, کوئی کہیں سے کچھ کر رہی ہے, کہیں کھالیں چرا کے لوٹ کے یہ پیسے جمع کر رہا ہے. اور جو بھی ان کے کارکن ہیں پیسے کھا کر خدمت کرتے ہیں, پیسے دے کر خدمت نہیں کرتے. یہ جماعت جو ہے یہ تو قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ اپنی جان مال دونوں پیش کرتے ہیں خدمت دین میں. یہ جماعت پیدا کرنے والا آپ میں ہے کون؟ دکھائیں تو صحیح کہاں. اگر امام مہدی نہیں ہے تو پھر جس حال کو آپ پہنچ گئے ہیں اس سے پھر بدتر ہی ہوں گے, اور کیا ہو سکتا ہے. جو قرآن کریم میں ماں جب آتا ہے تو اس کے معنی کہیں نہ کے ہوتے ہیں اور کہیں جو کے. ٹھیک ہے. کئی جگہ تو بہت واضح ہو جاتا ہے, مثلا ما یذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز حتی کے لفظ آ گیا, یا وما محمد ولاکن سے آ گیا, یا حتی یا ولاکن آگے آ جاتا ہے. ما محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ما محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ. تو لاکن یہاں اس کے کر دیا اس میں حتی. لیکن کئی جگہ بغیر اس قسم کا لفظ آنے کے معنی نہ کر دیے گئے, حالانکہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں. مثلا یاسین, سورہ یاسین میں ہے لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون. تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کے جو پھل ہیں ان میں ان کے ہاتھوں نے کام نہیں کیا. حالانکہ افلا یشکرون سے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکالا ترجمہ نکالو, یہ کہاں اب آیت انگریزی کا ہے. 36 یہ انگریزی کا ہے کہتے ہیں. تفسیر صحیح ہاں جی, اپلائی تھا. اس میں بھی ترجمہ ہوگا تو صحیح. تفسیر انگریزی ہاں میں جی, کیا لکھا ہوگا؟ 36 36 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. That they may eat of the fruit thereof, and it was not their hands that made them. Right. Will they not then be grateful? ٹھیک ہے. یہ سورت کون سی ہے؟ یاسین. ویسے اس سے پہلی آیتیں کیا ہیں؟ اس میں ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. آگے سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لهم الليل. یہ آگے دوسرا. ہاں, یہ بات یہ ہے کہ یہاں جس نے بھی ترجمہ کیا ہے تفسیری ترجمہ کیا ہے اس سورت کے عمومی مضمون کے پیش نظر, جہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ تم بظاہر خود اگاتے ہو لیکن تم نہیں اگاتے, اللہ اگاتا ہے. تو ایسی ایک صورت ہے جو تقریباً تمام تر اسی طرز بیان پہ مشتمل ہے کہ حل انتم وہ ہے شجرۃ, وہ ہے کون سی, ہم نحن المنشئون, نحن زارعون. انتم اشد من الخلق. وہ ساری صورت اسی مضمون پر مبنی ہے. میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ اس صورت اس آیت کے پہلے کچھ اس مضمون کی باتیں ترجمہ کرنے والے نے دیکھی ہیں تو اس نے یہ تفسیری ترجمہ کیا ہے, ورنہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ ماں کا معنی جو ہو سکتا ہے اور ہرگز ضروری نہیں کہ نہ کیا جائے. اب جو کا ترجمہ دکھائیں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو. جو کے ترجمے سے یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَثَمَرِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ.
समझे नहीं, इसको छोड़िए आप जी, पहले, जी। वो अब सिर्फ पढ़ें आयत। इसी आयत को जी, ले याकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरू। ताकि वो उसके फल भी खाएं और अपनी मेहनतों का जी। फल भी खाएं, बस इतनी सी बात है, जी कोई हर्ज नहीं है इसका, बल्कि अव्वल तर्जुमा यही होना जी, चाहिए। यही मुझे मेरे ख्याल में हाँ, अव्वल तर्जुमा यही होना चाहिए, सिवाय इसके कि वो जो मैंने बयान किया है ना, उस सूरत का मिजाज जी जी और माक़बल की गुफ्तगू इस तरफ तवज्जो दिला रही हो कि अल्लाह ताला ये बयान करना चाहता है कि तुम जो करते हो तुम नहीं करते, बल्कि हमने जो निज़ाम पैदा किया है ये उसका फल तुम खा रहे हो। इसलिए ये तफसीरी तर्जुमा भी नाजायज़ नहीं है। तो जहाँ माँ का मजमून दोनों तरफ खुलता हो कोई हर्ज नहीं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ खोलिए, दोनों को मद्देनज़र रख कर और ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। ठीक है, क्योंकि अफला यशकुरून था तो उसमें मेरा ख्याल था कि वो दोनों सूरत में बराबर रहेगा। वो तो खा माँ से नाफिया लें, खा माँ से क्या कहते हैं उसको दूसरे को, जो के मानों में जो आता है, एक तो माँ नाफिया कहलाता है ना, जी दूसरा माँ जो के मानों में होता है। दोनों सूरतों में जी ये अफला तशकुरून तो फिर भी चलेगा। ठीक है, मेरा सवाल तो कोई नहीं हुआ। हैं? कुरान करीम में अभी इब्तिदा क्या कहा था? मेरा सवाल तो कुछ नहीं। सवाल ये बस ऐसे ही सवाल कोई मामूली सा है। अच्छा, कुरान करीम में इर्तदाद की सज़ा कत्ल तो वाज़ेह तौर पर कहीं नज़र नहीं आती, अच्छा। लेकिन अहादीस में एक हदीस में देखी थी, उसमें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा बिन अशरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर में आके भेजा, ठीक, तो वो वहाँ गए तो उनके पीछे एक दूसरे साहबी को, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो भी गए। तो जब वो उनके मिलने के लिए पहुँचे तो वो अभी बात ही कर रहे थे उनसे, तो एक आदमी आया यहूदी। और ये जो रवायत है इसमें मैं खूब बहस कर चुका हूँ जी तकरीर में, जी इस मौजू पे, जी इस किस्से के ऊपर खूब अच्छी तरह रोशनी डाल चुका हूँ, इसकी छानबीन कर चुका हूँ। बस वही सवाल था हाँ, जी। कोई ऐसी हदीस जो इस तरह की हो, हदीस भी नहीं, ये असर है। और एक सहाबी कहीं से आता है और किसी और जगह जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद वो कहता है कि मैं खाऊंगा नहीं जब तक इसको कत्ल ना कर दो तुम। जी उसके ऊपर शरीयत की बुनियाद रख लेना बहुत ही ज़्यादा सादगी है, बल्कि जुल्म है, क्योंकि कुरान करीम जिन अमूर पर रोशनी डाल चुका हो उनसे हटकर किसी और हवाले से बात करना जायज़ ही नहीं है। ये हो कैसे सकता है कि कुरान करीम ने इर्तिदाद का मजमून छेड़ा हो, कत्ल ना बयान किया हो, और उस मजमून का पर एक सहाबी इत्तफाकन हाथ से किसी जगह पहुंचते हैं तो रोशनी डालते हैं, तो तब पता चलता है कि अच्छा कुरान करीम का ये मतलब था। बिल्कुल बच्चेगाना बातें, लोगों ने बेशुमार कहानियाँ ईजाद भी की हुई हैं। इस किस्म के मजमून तो बहुत मिलते हैं। बहुत हदीसें लिखी उसने हैं। कहा कि मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा जब तक मैं इसको कत्ल न कर दूँ। और वो भी अजीब थे अशरी साहब, जिन्होंने फ़ौरन उसकी बात मान ली और कत्ल कर दिया। ये गलत तरीके हैं। इंसान ने, कुरान करीम ने जो ज़िंदगी की अज़मत कायम की है, हुर्मत कायम की है, उसके बरक्स हैं ये मज़ामीन। ठीक है, ये हुजूर, ये दुआ और बददुआ में क्या फ़र्क है? ये तो जिसको खास तो- पढ़ती है उसको पता चलता है। मगर बाज़ ज़ाहिर इकट्ठी भी हो जाती है। अब मैंने कहा था कौम के लिए दुआ करो जी, कि मौलवी बर्बाद हो जाए। दुआ करो हाँ। बर्बाद हो जाए। कौम के लिए, ये बददुआ कौम हुई के है। हक में ये दुआ करो जी जी, कि मुल्ला बर्बाद हो जाए। ये तो बददुआ होगी ना फिर, दुआ हुई कि बर्बाद, कि वो अगर किसी के हक में ये दुआ की जाए कि उसके जरासीम मर जाएं, तो ये दुआ है कि बददुआ है? जरासीम के लिए तो बददुआ है ना। वही तो कह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि एक शख्स की दुआ बाज़ दफ़ा बिल्कुल, जी जी, किसी और के लिए बददुआ का तकाजा करती है। आई सी, जब आप सेहत की दुआ करते हैं जी जी, तो आपको ख्याल नहीं आता कि कितने बदबख्त जरासीम बेचारे इस दुआ के नतीजे में मारे जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हमें ये दुआ सिखाई गई है कि अल्लाहुम्मा मज़क्कहुम कुल्ला मुज़क्कहुम
नासिर शाह साहब मजाक छोड़े, लोग देख रहे हैं टेलीविजन सारे, आपका एक भ्रम रह गया दुनिया, छोड़े इस बात को। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उर्दू में तो इसका तर्जमा ये है, ये ऐ अल्लाह इन्हें परा परा कर दे, हाँ, ठीक है, इन्हें पीस कर रख दे और इनकी खाक उड़ा दे। ठीक। ऐसी खौफनाक बद्दुआ है ये मेरी नज़र में कि आदमी सुन के कांप उठता है। हमारा ईमान है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन थे, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने फरमाया है कि गालियाँ सुन के दुआ दो। ठीक। तो अब हमें ये कहा गया है कि ये बार बार बदुआ पढ़ो या दुआ पढ़ो। हाँ हाँ, किसके लिए? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये उनके लिए ये जो कौम की जड़ों में बैठे, रशियंस के लिए है या उन लोगों के लिए जो कौम की जड़ों में बैठे हुए हैं, जिनकी मौजूदगी में कौम दोबारा ज़िंदा हो ही नहीं सकती, जिनसे ये हाल हो गया मुल्क का, पारा पारा हो रहा है मुल्क। तो पारा पारा करने वालों को आप बदुआ न दें, गालियाँ सुन के दुआ दो किताबें, और जो पारा पारा हो रहे हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? तो वो हाथ जो पारा पारा करते हैं, उनके पारा पारा करने की दुआ जो है, ये एक मजबूरी की बद्दुआ है। दरअसल इसमें दुआ का माना है, ऐ खुदा हमारी कौम को इन बदबख्तों से बचा जिन्होंने कौम को टुकड़े कर दिए हैं, उन बदबख्तों से बचा जिन्होंने इस्लाम को पारा पारा कर दिया है, जिन्होंने इस्लामी अक़दार के हुलिये बिगाड़ दिए हैं। इसलिए ये ऐसी दुआ है जो एक पहलू से बद्दुआ है और दूसरे पहलू से दुआ, मगर बद्दुआ का पहलू मजबूरन दाखिल है, इसके बगैर दूसरा पहलू जो है उस पर ये दुआ लग ही नहीं सकती, समझिए। और दूसरे कि इल्हामी दुआ है, आज खुद फैसला नहीं किया किसी ने। जी 1994 के हालात का जायज़ा लेते हुए मुझे, चूँकि 82 से लेकर अब तक हमीशम के ज़माने के मुख्तलिफ अदवार हमने अपनी आँखों के सामने चलते देखे हैं, तो इसलिए मुझे ख्याल आता रहा है कि हर साल के जो 100 साल पहले के इल्हामात हैं उन पर भी नज़र डालूं, उसमें कुछ हो सकता है, कुछ हिकमतें पेश नज़र हो हमारे, जिसे हम फ़ायदा उठा सकें। उनमें ये नज़र आया कि अल्लाह ताला रसूल मसीह सल्लल्लाहु को कह रहा है कि अब तू इन लोगों पर बदुआ कर, और ये दुआ इल्हामन सिखाई है आपको, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़िक़िन व साहिक़हुम तसीक़ा। तो इस पहलू से मुझे ख्याल आया और दिल में यकीन से ये पूरी तरह यकीन भर गया कि ये इस दौर के मौलवियों के लिए अब बदुआ करना लाजिम हो गया है, वरना कौम बचती नहीं। अब ये वैसे ही है, इससे याद आ जाता है हज़रत नूह का वाक़या कि हज़रत नूह को भी खुदा ने ख़ुद बदुआ करने की तलक़ीन फरमाई थी। ये कहा था कि इन लोगों ने अब फासिक फाजर के सिवा बच्चे नहीं जन्ने, जिन्होंने ईमान लाना था तुझ पर ईमान ले आए, बाकी कुछ नहीं होगा। तब हज़रत नूह ने अल्लाह के इल्म के मुताबिक जब ये मालूम कर लिया कि अब ये कौम ऐसी है, तो सारी कौम के लिए बदुआ की। लेकिन मैंने ये सोचा था कि बजाय इसके कि वो हाल पहुंच जाए कि सारी कौम बर्बाद हो जाए, क्यों ना बर्बाद करने वाले हाथों के ख़िलाफ़ बदुआ कर दी जाए। समझे? एक कब्रिस्तान के मतलब सवाल है जी कि वहाँ हमारे मसलक के मुताबिक आम उसको खूबसूरत बनाना और फूल वगैरह उगाना ये तो जायज़ होता है, लेकिन कब्रों के ऊपर फूल रखना जो है अच्छा सही नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो मुर्दे को नजराना पेश करने वाली बात बन जाती है। यानी जो फूल रखने वाले हैं वो किसी कब्र पे तो नहीं रखाते वहीं, ठीक है, कब्रिस्तान को सजाने के लिए कहीं नहीं लगाते, वो अपने मुर्दे के ऊपर रखते हैं। वो अपनी तरफ से एक नजराना पेश किया जा रहा है जो एक लगो ख्याल है और रफ्ता रफ्ता शिर्क की तरफ ले जाता है, और उसका मुर्दे से कोई ताल्लुक़ नहीं, खूबसूरती का जिंदों से ताल्लुक़ है। और जिंदों के लिए सारा माहौल खूबसूरत हो तो अच्छा लगता है, तो नहीं कि चंद कब्रों पे फूल पड़े हों। इसलिए जिंदों की खातिर अगर करना है तो इंतज़ामिया को करना चाहिए, सारा माहौल खुशगवार और अच्छा बनाना चाहिए।
मगर ये जो इनफरादी तौर पर फूल चढ़ाने, ये बहुत ही मुशरिकाना बिदत है जो ख़तरनाक, और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और देखिए हज़रत मिश्रम की कब्र पे हमने कभी फूल नहीं देखे, हज़रत मुस्लिम मौद की कब्र पे कई फूल नहीं देखे, खलीफुल मसीह सालिस की कब्र पे कभी नहीं देखे। तो जब वहाँ नहीं है तो साफ पता चल रहा है कि हम असूलन अक़ीदतन इस बात को पसंद नहीं करते कि कब्रों पर फूल चढ़ाए जाएँ और या उनको मरने के बाद हम एक तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बाज़ मजिस्ट्रेटों ने इस बात की आड़ लेकर कि 4 गवाह ज़िना के लिए शर्त हैं, ऐसी ख़वातीन को भी जो ज़िना बिल-जबर का शिकार हुई, जिनके पास गवाह सिवाय अपनी उस कैफियत के और कोई भी नहीं था, उनको क़ैद-ओ-बंद में डाला और बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाई। अच्छा? जी। तो कि चूँकि इनके पास गवाह नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या इस्लाम का होगा कि अगर ज़िना बिल-जबर, इस्लाम ने सिर्फ ज़िना की सज़ा तो मुकर्रर नहीं की हुई, वो बग़ी और शरारत और फसाद और जुल्म की भी तो है। तो किसी पर अगर कोई जुल्म है तो शरन 4 वाली गवाही ना सही, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ तो एहतजाज करने का हक़ है औरत को। और ऐसी सूरत में फिर वो जो आप बता रहे हैं नए कानून, DNA वाला, वो काम आ सकते हैं। ऐसी औरत का मुकदमा दर्ज करना बजाय इसके कि उसको ये धमकी दी जाए कि तुम 4 गवाह नहीं ला रहे इसलिए तुम्हें कोड़े पड़ेंगे, ये बिल्कुल जायज़ है मुकदमा दर्ज करना। बल्कि 4 गवाहों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक लोग इस फ़र्क को नहीं देखते, वो इसलिए है कि औरतों की इस्मत की हिफाजत की जाए। कुरान करीम ने इस ग़रज़ से वो बज़ा बयान फरमा कर कहा है कि तुम लोगों को इजाज़त नहीं कि तुम मासूम औरतों पर ज़ुबानें खोलो, क्योंकि वहाँ सिर्फ मर्द का सवाल नहीं, औरत की इस्मत का ज़्यादा सवाल है। और बहुत अजीम ये खुदा ताला की तरफ से एक इक़दाम है सोसाइटी में औरत की इज़्ज़त और एहतराम को कायम करने का। जिस औरत की इस्मत पर हमला हो रहा हो, उसको इसी की आड़ लेकर उसको बेइज्जत रहने दिया जाए, ये कौन सा इंसाफ है? कुरान करीम तो इस्मत की हिफाजत की खातिर ये कर रहा है, बस वो ज़ुबानें बंद कर रहा है उनकी जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो बातें करते हैं और आप बाहर हैं, उनके लिए सज़ा का हुक्म है। बहतान लगाने वाले, हाँ, बहतान लगाने वाले मासूम औरतों पर। वही तो जो औरत खुद अपने ऊपर बहतान लगा रही है, वो कोई वजह तो बयान कर रही है, इसलिए उसको उस शिक के ताबे शुमार किया ही नहीं जा सकता। अगर वो साबित कर दे तो जिस तरह भी साबित करे उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपने ख़िलाफ़ कोई ऐसा गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अगर वो साबित ना कर सकी और साबित हुआ कि वो खुद साजिश कर रही थी किसी के ख़िलाफ़, तो उसको फिर 80 कोड़े पड़ेंगे। और आपकी बारी जी हुजूर, एक सवाल ये है कि ये जो शान महदवियत है, ये मसीहियत की शान से बहुत बाला है। किसने बताया आपको? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के लिहाज से जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तो मसीहियत कौन सी चीज़ है? ग़ुलामी से बाहर से आ रही है। जो मसीले आपको दुआ में कब से आया कि पुराना मसीह दोबारा नाज़िल होगा? नहीं, जो उनका मसीले मसीह है उसकी शान जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने हज़रत मुशर्रफ के इक़्तिबासात मसीहत के मतलब नहीं पढ़े शायद पूरे। आपने फरमाया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तो मसीह हैं, और वो जो अहमद की पेशगोई की है, अव्वल मिस्दाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मसीहियत एक बहुत अजीम मकाम है अपनी ज़ात में, जिसका सबसे बड़ा तमस्सुल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हुआ है। और फिर आपके परतौ से, आपके रिफ्लेक्शन से जो आपकी उम्मत में मसीह बनाया जाने वाला है, वो उसको उसके उसी वजूद के आपस में दूसरे उसके यानी लक़ब से टकरा कैसे सकते हैं आप? अजीब व गरीब बात है कि एक शख्स के अंदर दोनों लक़ब इकट्ठे हो चुके हों, मसीह और महदवियत।
تو آپ کہیں اس کی جو مہدویت تھی وصیت سے بالا تھی، وصیت مہدویت سے بالا تھی. ایک اور جھگڑا اس بات کا شروع کر دیں کون سی چیز کس پہ بالا تھی. حالانکہ دونوں مرہون منت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بھی باہر سے نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. آگے. حضور سورہ یوسف میں 2 جگہ آیا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی مفسر یہ اس کے معنی نہیں کرتا کہ ہاتھ بالکل الگ کر دیے گئے. قطانہ ایدیہن کہاں کہاں آیا ہے؟ ایک تو آیا ہے سورہ یوسف میں آیت 32 میں، پڑھے پڑھے. ایک ہی قابل میں. ایک تو حضرت یوسف نے خود فرمایا نا کہ پہلے ان کا حال پتہ کرو پھر جی میں آؤں گا. یہ قابل آیت ہے. ہاں. جی. اور دوسرے آیا ہے کہ جہاں یہ ذکر آتا ہے ہاں کہ عورتوں کے پاس آئے نہ تو انہوں نے نکلو کہا پھر. وَخَاذَن ٹھیک ہے. عَادِيَنَّ. جی. پھر تو یہاں یہ معنی کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے زخم لگا دیا ہاتھوں پر. سب نے یہ معنی کیے ہیں کیوں کہ لگایا؟ زخم لگا دیا. یا ایک تو یہ معنی کیے جاتے ہیں عام طور سے اس لیے کہ وہ بھول کر کے وہ اس طرح محو ہو گئی حضرت یوسف کی خوبصورتی پر کہ انہوں نے زخم لگا دیے. پھر لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ الزام لگانے کے لیے لگایا تھا، کیونکہ جو پہلا الزام تھا یوسف پر اس کا تو رد کر دیا گیا تھا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس بات. پھر لیکن بعد میں حضرت یوسف نے قید سے کہا کہ بتاؤ مجھے کہ کیا ان کا کیا حال ہوا. ان کا مطلب ہے کہ وہ ریزالو ہو سچویشن پہلے جو میرے نہیں پریشان ہے. آپ کو کس نے بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید اس الزام کے نتیجے میں کیا گیا تھا اور اس ثبوت کی کوئی پذیرائی ہوئی تھی کہ زخم لگائے ہیں انہوں نے؟ وہاں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی قید کو ٹال دیا. وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ان عورتوں نے الزام لگانے سے ہی انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بشر کے سوا کوئی یہ بشر نہیں، یہ تو ایک فرشتہ ہے جی. اور اللہ کی شان بلند ہو، ایسے شخص کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد قرآن کریم وہ پڑھے نا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے ان کی قید سے یوسف کو بچا لیا. گواہی حضرت یوسف کے خلاف ہے ہی نہیں. ہے کہ آپ امام سے پوری آیت پڑھ دیں. پوری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال واقعہ ہوا ہے جہاں پہلی جو ہے وہ 32. اچھا جی. فلم وعتدت لهن متكئا وعاتت كل واحدة يخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. پتہ چلے وہ سارے فرضی قصے مفسرین نے بنائے ہوئے ہیں جس کا قرآن کریم کے بیان سے دور کا بھی تعلق نہیں. اس نے ان کی دعوت کی تھی ان عورتوں کی. یہ کہاں کہا ہے اس نے کہ ان کی مل کے ان کو ساتھ شامل کر کے یوسف کو پھنساؤں گی؟ اس نے ان کی دعوت کی اور دعوت میں وہاں پھل ول پیش ہوں گے، چھریاں بھی پکڑائی گئیں. اور اس صورت میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور آپ کی پاکیزگی کے اندر محو ہوتے ہوئے ایک آدمی جو کاٹ رہا ہے پھل، تو عین ممکن ہے کہ کوئی چھری کسی کے ہاتھ پہ بھی لگ جائے اور زخمی ہو جائیں. یعنی ایسا محو عالم محویت کہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ باتیں کرتے کرتے کسی اور سے کچھ کاٹ رہے ہوں
تو عام طور پر دیکھا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے واقعہ، کوئی نئی چیز نہیں کہ اپنے ہاتھ پہ چھری لگ جاتی ہے. تو یہ نقشہ ہے اس بات کا. مگر چھری لگنے کے نتیجے میں اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پیش ہو جاؤ میرے خاوند کے سامنے، ان کو بتاؤ کہ دیکھو یہ اس نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ہماری چھریاں لگ گئیں. ذکر بھی نہیں آیا اس کا، بلکہ ان کو بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر تم مجھ پہ الزام لگاتی تھی. اور اپنے ہوش ایسے اڑے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں چھریاں چل گئیں اور تم کہتی ہو کہ میں قصوروار ہوں. یہ مضمون ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ باز نہ آیا، میری بات نہ مانی، تو پھر میں کچھ اور ایسی بات ضرور کروں گی کہ قید ہو جائے. تو اب یہ اس تدبیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو عورتیں تھیں ان کی چھریاں لگیں، اس کے بعد ان کی حضرت یوسف کا ان کا ذکر کرنا یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ میری سب گواہ ہیں. اور الزام اس عورت نے جو لگایا ہے اس کو تردید کرنے کے لیے وہی عورتیں کافی ہیں جو اس نے اکٹھی کی تھیں، اور ان سے گواہی لی جائے پہلے. یہ مضمون ہے. قطانہ ایدیہن کا ایک مطلب ہوتا ہے اپنے تدبیر کھو بیٹھے آدمی، استطاعت نہ رہے، اس کے ہاتھ کٹ گئے، یعنی اس میں کوئی صلاحیت نہیں رہی کام کرنے کی. تو وہ معنی بھی ہیں اس میں. انہوں نے قطانہ ایدیہن، اگر کوئی نیت تھی بھی حضرت یوسف پر کوئی الزام لگانے کی یا کوئی گندا خیال سوچنے کی، تو دیکھا تو قطانہ ایدیہن کی مطلب بھی بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یعنی کچھ ہاں کوئی زور نہیں چلے گا، ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. تو یہ تو فروئی بحث ہوگی تھوڑی سی، لیکن میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ جہاں پر قطانہ ایدیہن کے کسی نے بھی یہ معنی نہیں کیے کہ ہاتھ کو قطع کر دیا گیا، بالکل الگ کر دیا گیا بازو سے. میں بات سمجھتا ہوں آپ کی بات، میں لیکن سمجھ رہا ہوں، بات سن اور سن رہے ہیں. ہر چیز کے موقع محل کے مطابق معنی ہوتے ہیں. قطع کا یہ مطلب یہ کہنا کہ ہاتھ کاٹنا مراد ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے. قطع کا مراد واقعتاً ہاتھ کا کاٹنا بھی ہے اور زخمی کرنا بھی ہے، اور محاورتاً عاجز آ جانا، یہ ہاتھ کھینچ لینا بھی مراد ہو سکتی ہے. تو یہ 3 امکانات ہیں. چونکہ 2 امکانات موجود ہیں، اس لیے تیسرے کو کالعدم سمجھنا یہ عقل کی بات نہیں ہے. جہاں چور کی بحث ہو رہی ہے وہاں زیادہ شدید معنی اس میں پائے جا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ معنی قبول کیے گئے اور ان کا انکار نہیں ہوا. اگر وہ معنی اس زمانے میں قبول نہ کیے ہو گئے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ شک کی گنجائش رہتی کہ یہ معنی ہیں بھی کہ نہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو قبول فرمایا، اور ایسے لوگ چوروں پر سزا حد جاری کی گئی. اس لیے ان 2 امکانی معنوں کے عذر میں تیسرے جو اصل اور بنیادی معنی ہیں ان سے انکار کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لیکن ایک اور بھی معنی ہیں، ان کو بے بس کر دو اور ان کو یہ توفیق نہ رہے ان کے پاس کہ وہ چوری کر سکیں. تو اگر کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ یہ معنی پورے ہو جائیں تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس حد تک اس سنت کے اجراء کے بعد کے زمانے کے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ یہ معنی بھی جاری کرے اس معاملے میں. یہ بحث الگ ہے، اس کے کافی تحقیق طلب ہے. برانڈنگ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی؟ برانڈنگ نہیں ہو سکتی. حضور مولوی محمد علی صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی، پھر خلافت کی بیعت کی انہوں نے. پھر ان کے الگ ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں انہوں نے ان کے الگ ہونے کے سلسلے کو چھوڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا بات آپ کو تھی؟ پتہ ہی نہیں لگی ابھی تک؟ میرا خیال ہے کہ وہ
हज़रत खलीफतुल नहीं, मसीह सब खूब इनको मजे से देख रहे हैं तेरे का सार वो अना का मसला था उनका, हैं। अना का कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं क्यों एक लड़के के हाथ पर ठीक। बैत करूँ। मेरा ख्याल है हकीकत ये थी, इससे आगे वो खिसकते गए और मसले बनाते गए। असल चीज़ ये थी। वो पहले उससे क्या हो रहा था जो साजिशें हो रही थी बहुत? पहले भी वो इतराज़ तो करते लेकिन बैत तो उन्होंने की हुई थी ना। बैत की हुई थी, लेकिन हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को बार बार जो तंग किया गया वो भी तो यही बात चल रही थी। अना का मसला उस वक्त नहीं शुरू हुआ था जब अचानक एक नौजवान उभरा है, वरना अगर एक नौजवान के हाथ पे बैत कर रहे होते उस वक्त वो उठते और कहते कि मैं नहीं करूँगा। ये पुराना मसला है। कुछ हम ख्याल ऐसे लोग थे जो नई तालीम से भी मुतासर थे और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की इस वसीयत को कि अंजुमन मेरी वो है वारिस है, इसको गलत समझकर, गलत माने पहनाकर अपनी एक शख्स की अनानियत की बहस नहीं, उनके हम ख्याल अंजुमन के दूसरे मेंबरान सब इसमें शामिल थे। उनके वो अपनी बालादस्ती को कायम रखना चाहते थे। उस बालादस्ती के क़याम के लिए जो कोशिश शुरू हुई वो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के ज़माने में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी मिर्ज़ा महमूद अहमद के हवाले के बगैर हुई है। बार बार इन लोगों ने ज़ोर मारा है कि किसी तरह हमारा भी अमल दखल शुरू हो जाए, और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने उसको बड़ी सख्ती से रद्द किया है। और जहाँ तक अंजुमन का ताल्लुक़ है, फरमाया कि तुम समझते हो अंजुमन ने मुझे खलीफा बनाया है, मैं तो इस ऐसे खलीफा खिलाफत के मुँह पे थूकता भी नहीं, मुझे तो कौड़ी की भी परवाह नहीं, मेरी जूती की नोक को भी परवाह नहीं। अंजुमन क्या चीज़ है खलीफा बनाने वाली? मुझे खुदा ने बनाया है। तो जब ये बात झगड़ा ये था कि खिलाफत निज़ाम जमात का दायमी हिस्सा है अब, या अंजुमनियत निज़ाम जमात का दायमी हिस्सा बनने वाली है। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने इसका दूसरी तरफ से उनसे लंबी बहसें नहीं की, मगर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की मंतक बहुत ही तेज़ और टू द पॉइंट हुआ करती थी। और वो बाज़ दफ़ा कहते थे कि मुझे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो तर्ज़ इस्तेदलाल है वो वैसी मुझ में ताकत नहीं है। फिर हमेशा का तो ये हाल है कि दुश्मन को हर कोने में, हर इम्कानी कोने में जाने देते हैं, फिर वहाँ चेज़ करके वहाँ मारते हैं, फिर वो दूसरे कोने में भागता है, फिर वहाँ चेज़ करते हैं, कोई जगह नहीं छोड़ने देते। वो एस्केप की राहें देते हैं और फिर पकड़ते हैं, फिर राह देते हैं, फिर पकड़ते हैं। और मेरा तो ये हाल है कि मैं बेसब्र हूँ इस मामले में। मैं तो ऐसे कोने में पहुँचा के मारता हूँ जहाँ से आगे भाग ही ना सके। तो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल का एक ख़ास अंदाज था। तो पैगामियों को उन्होंने कहा कि अंजुमन जो भी थी, जब खुदा ने सबको बांध के मेरे नीचे कर दिया तो उसके बाद बस यही है, फिर उसका जो माना तुम मर्जी करते फिरो। खिलाफत के नीचे इकट्ठे हो गए, उसकी ग़ुलामी का अहद कर बैठे। अब वो दलीलें क्या रहीं कि अंजुमन के क्या माने थे और मसीह ने क्या दिया था। तो ये है किस्सा। असल में ये गहरी लंबी बातें थी। सिर्फ एक नौजवान के ख़िलाफ़ कोई तासुब नहीं था या अनानियत एक शख्स के मुकाबल पर नहीं थी, बल्कि बुनियाद वहीं से शुरू हुई है। हालांकि अजीब बात है, वे ये बात नहीं सोचते कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहीं भी नहीं लिखा कि अंजुमन मेरी वफ़ात के बाद वारिस होगी। अंजुमन मसीह मौद की ज़िंदगी में वारिस थी और ग़ुलाम भी थी, बस अंजुमन की ये हैसियत बदलनी नहीं थी। और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने जो फरमाया वही हैसियत दोबारा ज़ाहिर हुई कि यही अंजुमन पहले मसीह मौद के नीचे थी, फिर खलीफा वक्त के नीचे हो गई। तो उसका ये कोशिश करना कि अलग हो के आज़ाद हो जाए, ये नामुमकिन था, ना मंशा था, ना ये मुमकिन हो सकता था। ठीक है, ये किसका सवाल था? आपका? अशरफ साहब। ये सवाल नहीं हो सकता। आपका क्या हो सकता है?
میرا تو بس یہ ختم، میرا تو کوئی سوال 2 ہی تھے. اچھا آپ نوافل کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ تو ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ جب سورج چڑھ رہا اس وقت ہم نماز کیا؟ جب سورج چڑھ رہا اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن جو صبح ہوتا ہے نوافل کا وقت، اس کے بعد ارلیسٹ کیا ہو سکتا ہے طلوع آفتاب کے بعد؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. اگر تو آپ کام پہ جانے والے مرد ہیں تو آپ کے لیے پھر نوافل کا وقت اسی وقت شروع ہوگا جب آپ کام سے فارغ ہوں گے. گھر میں عورتیں ہیں تو صبح کے وہ ناشتے گھاڑی روٹی کی تیاری کریں گی، صفائیاں کریں گی، پھر وہ ضحیٰ کا وقت آ جاتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پھر وہ نفلیں پڑھتی ہیں گھر میں. تو ایک آدمی ویسے کام پر نہ جا رہا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ روزمرہ کی ابتدائی ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت مل جائے وہ نوافل کا وقت ہے. بس سورج کے سے آدھ گھنٹے بعد بھی پڑھی جا سکتے ہیں نوافل؟ 5 منٹ بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس پہ روک کوئی نہیں ہے. لیکن وہ وقت ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان روزمرہ کی انسانی ضرورتوں میں مصروف ہو تو وہ پہلے اس کے حق ادا کرے. وہ وقت ایسا ہے، صبح کے وقت مختلف تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے نفل کا تصور فوراً نہیں باندھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ٹھہر کر پھر نفل پڑھا کرتے تھے. یہ نہیں ہو کہ سورج نکلتے ہی آدھے گھنٹے بعد شروع کر دیے. 9-10 بجے اگر سورج نکلتا ہے 7 بجے تو پھر 9-10 بجے شروع ہوتا ہے نوافل کا وقت، اس سے پہلے نہیں. میری پریکٹیکل ایک نیڈ ہوتی ہے جی. کیا؟ میں رات کو کام کرتا ہوں یہ نا، night تو duty صبح جب گھر آتا ہوں تو 7 بجے جب سورج نکلتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے میں 2-4 نفل پڑھ لوں. کس سے پہلے؟ سونے سے پہلے. نہیں تو سورج سے پہلے پڑھ لیا کریں. سورج نکل رہا ہوتا ہے نا جی اس وقت، تو جب اس سے پہلے وہاں کام پہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، مشکل ہے. وہاں پڑھ لیتا ہوں. پھر ٹھیک ہے، کافی ہے. سونے کے بعد پڑھ لیا کریں، وہ تہجد نہیں بنے گا آپ کا. آپ کو یہ خیال ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سونے سے پہلے پڑھیں تو آپ کی نماز تہجد ہو جائے گی، یہ غلط ہے. نہیں یہ تو نہیں میں کہہ رہا. نہیں، صبح کی یہ نوافل میں سوچ رہا تھا. نہیں، حرام تو نہیں ہے، پڑھے جا سکتے ہیں. پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا یہ اجازت کہتے ہیں، وقت ہو گیا پھر. ٹھیک ہے، خدا حافظ.